وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، جمعے والے دن اگر کوئی 70 ٹائمز یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وکفنی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی روزی میں برکت نازل فرماتا ہے۔ تو روزی میں برکت کا بہترین وظیفہ ہے جمعے والے دن 70 ٹائمز یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ روزی میں ضرور برکت دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی معراج ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی معراج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، مگر فرق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج ہے کہ وہ جنت میں بلائے جاتے ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کنورزیشن کی ہے، کلام کیا ہے، یہ ان کی معراج ہے۔ مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، حبیب اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کو جو کمالات دیے، معجزات دیے، وہ سارے کے سارے معجزات آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے اور فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ کے رسول ان میں فضیلتیں ہیں، کوئی افضل ہے دوسرے سے۔ پھر فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جس کے اللہ نے درجے بہت بلند فرمائے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے درجے اللہ نے بہت بلند کیے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات میں ہر نبی کو جو انفرادی معجزہ ملا وہ بھی آقا علیہ السلام کو عطا ہوا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام بھی کیا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کا بھی معائنہ کیا، اور عرش سے بھی آگے جا کر بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لیا۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کو حیران کرنے والا میریکل ہے، آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو آج اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے یہ معراج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ویکنس نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ جو راتوں رات اپنے بندے خاص کو لے کر چلا گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی کچھ آیتیں، انہ هو السمیع البصیر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے اسرا ثابت ہے، اس کو بولتے ہیں لیلۃ الاسراء والمعراج۔ اسراء کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے جو آپ کی جرنی شروع ہوئی ہے اور مسجد اقصی تک، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اگر اس کو کوئی نہ مانے، انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت سے جو چیز ثابت ہو جائے اور قرآن کی آیت سے اسراء ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس میں تفصیلات ہیں کہ آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء کو نمازیں پڑھائی، پھر آسمانوں پہ چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، عرش سے بھی آگے چلے گئے، اور پھر یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث صحیح ہیں،
اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. تو ان احادیث میں یہ تفصیلات موجود ہیں. تو اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ مس گائیڈڈ کہلاتا ہے، گمراہ کہلاتا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے، جو معجزہ معراج ہے، اس میں اسراء کا ذکر قرآن میں ہے، اور آگے جو آسمانوں کی سیر آپ نے کی ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما انا نائم فی الحتیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کہ میرے پاس جبریل آ گئے، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ. آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ آتے ہی انہوں نے میرے سینے کو چیر دیا، اور چیرنے کے بعد فاستخرج قلبی، میرے دل کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد ثم اوتیت بطست من ذهب مملوءۃ ایمانا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ایک تھال لے کر آئے صحانی، اور وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا. فغسل قلبی، حضور فرماتے کہ پھر اس جو ایمان سے بھرا ہوا تھال تھا اس کے زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا. ثم حشی ثم اعیدا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ایمان سے بھرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ رکھا گیا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ دون البغل فوق الحمار. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل پھر ایک سواری کو لے کر آ گئے جس کو براق کہا جاتا ہے. یہ بغل سے خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فحملت علیہ، پھر میں اس پر بیٹھا، فانطلق بی جبریل حتی آتا السماء الدنیا، اور پھر جبریل مجھے لے کر چل پڑے یہاں تک کہ میں نے آسمانوں کی سیر کر لی. تو قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے پورا واقعہ یوں بیان کیا کہ میں آرام کر رہا تھا اور جبریل آئے اور براق کے اوپر سوار ہو کے میں آگے بڑھ گیا. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، سبحان الذی اسرا، اللہ لے کر گیا، اللہ اپنے حبیب کو، اپنے بندے خاص کو لے کر گیا رات کے تھوڑے عرصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہو گیا، یہ تمام تر کام عرش سے بھی آگے چلے گئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آقا علیہ السلام نے خود نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے خود نہیں کیا، بلکہ اللہ لے کر گیا ہے. اب اگر کوئی کہ اٹ از ناٹ پاسبل، اور کوئی کہ آسمان پہ دروازے نہیں ہیں، ونڈوز نہیں ہے، ہیومن بینگ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس پلانٹ کو چھوڑ کے آگے چلا جائے. یہ جو سن ہے، اس کی جو ریز ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ جو بھی بڑھے گا اس کو ختم کر دے گی. تو اگر کوئی ہیومن بینگ خود کلیم کرے کہ میں جا رہا ہوں تو یہ کوئی بنتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ خود نہیں آئے، بلکہ میں اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے یہ خود ان کو لے کر گیا ہے. راتوں رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کروایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹلی. یہ ان کی معراج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ڈائریکٹلی کنورزیشن ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں انظر الی الجبل، جس پہاڑ پر ہو اس کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اب میں ایک اپنی تجلی دوں گا، ایک لائٹننگ ہوگی، نور کی لائٹننگ ہوگی، تجلی ہوگی، ریفلیکشن ہوگا، میرے نور کا ریفلیکشن ہوگا اس پہاڑ پر. اگر یہ پہاڑ باقی رہا تو تم پھر دیکھ لینا. قرآن فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک ریفلیکشن ڈالا تھا، اس کو ریفلیکٹ کیا تھا،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اور آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے، دیکھ نہیں سکتے تم نہیں دیکھ سکتے، مگر یہاں آقا علیہ السلام بستر پر آرام کر رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آج اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ملاقات کا ارادہ فرماتا ہے۔ امام علیہ سنت تعالیٰ فرماتے ہیں فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی دیکھی نور کی، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اللہ کا جو نور ہے۔ اچھا یہ بھی بتاؤ، علماء نے لکھا یہ جو اللہ کا جو نور ریفلیکٹ ہوا تھا، یہ 70,000 حجاب تھے، یعنی بیریئر تھے، 70,000 بیریئر کے بعد ہلکی سی ریفلیکشن ہوئی، اکول ٹو درہم، ایک درہم کا جو سائز ہے، اللہ نے اپنے نور کی ایک سلائٹلی ریفلیکشن ڈالی تھی پہاڑ پر، پہاڑ تباہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے جب آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جاگتے ہوئے باڈی اور سول کے ساتھ، بدن اور روح کے ساتھ، سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آقا علیہ السلام کی آنکھ کی ہمت کو سلام ہے کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، کہ حضور علیہ السلام کی نظر بہکی نہیں، وما طغى، اور حد سے تجاوز نہ کر گئی، اپنے رب عز و جل کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیلۃ الاسراء والمعراج میں ہمارے نبی نے جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ ڈفرنس اوپینینز ہیں، علماء کی ڈفرنس اوپینینز ہے، مگر امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں، شرح مسلم لکھی ہے آپ نے اختلاف کو ذکر کر کے فرمایا وعند اکثر العلماء القول الراجح، آپ فرماتے ہیں جو اسٹرونگ اوپینین ہے علماء کا، جمہور علماء کا اسٹرونگ اوپینین ہے، آپ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینی رأسہ لیلۃ الاسراء والمعراج، آپ نے اعلان کیا اور ڈیسیجن لے لیا اور کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جمہور علماء اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال کرتے تھے کہ حضرت آپ کا اوپینین کیا ہے، کیا نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ جواب میں کہتے رآہ رآہ رآہ، ہاں نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اور آپ بولتے چلے جاتے یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی تھی۔ یعنی کوئی سوال کرتا تو آپ اتنی کنٹینیوسلی جواب دیتے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر کر رہے، جنت کو دیکھ رہے، دوزخ کا معائنہ کرتے ہیں، عرش پہ گئے، سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لا مکان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے فقاب دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ قرآن نے نبی کے جانے کو بھی ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آقا علیہ السلام کا جانا ہے، اللہ لے کر جا رہا ہے، مگر علماء فرماتے اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے، جانے کا ذکر کیا، کہا کہ میں لے کر گیا ہوں، اور واپسی لوٹنے کا ذکر کیا، وہ کہہ رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی واپسی لوٹنے کو جو ریٹرن ٹو دس پلانٹ ہو رہے ہیں اس کو قرآن میں ذکر کیا، اور کیسے پیارے انداز میں والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم، اذا ہوا، جب وہ آسمان سے زمین کی طرف واپس آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا زمین سے جانا ہمیں تو یہ سرپرائزنگلی لگتا ہے، اٹ از سرپرائزنگلی پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ ہو پھر اتنا آگے چلا جائے۔ علماء کہتے ہیں ہم تو اس میں سرپرائز ہو رہے ہیں کہ آپ گئے، اصل میں سرپرائز تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ واپس آئے، کیونکہ آپ نے آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کا معائنہ کیا، عرش پہ گئے، عرش سے آگے چلے گئے،
اور اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کی ہے, کنورسیشن کی ہے, جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے, اور رب کو دیکھنے کے بعد بھی ہم گناہگاروں کے پاس لوٹ کر آ گئے, میرے اور آپ کے پاس لوٹ کر آ گئے, اس پلانٹ کی طرف لوٹ کر آ گئے. تو آقا علیہ السلام کا جانا حیران کن ہے, مگر واپس آنا یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. اس امت کے لیے آئے, اس امت کے لیے جو جنت کو دیکھ لے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے, نہیں آئے, منع کر دیا, جنت میں رہوں گا, نہیں آئے. تو اللہ کے نبی, ان کی مرضی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کا جانا جتنا حیران کن ہے, اس سے زیادہ آپ کا واپس آنا حیران کن ہے. رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا. حضور علیہ السلام مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں, انبیاء کی امامت کی ہے. سارے نبی, آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک, سارے نبی پیچھے کھڑے, اور مصلی امامت پر جبریل نے آقا علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ آج کوئی اور امام نہیں ہوگا, آپ سب کی امامت فرمائیں گے. حضور علیہ السلام نے امامت کی. اس کے بعد ثم عرج بی الی السماء, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا, آسمانوں کی طرف پھر مجھے لے جایا گیا. آسمان کی طرف جا رہے ہیں, اس آسمان پر بہت سارے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, بہت سارے انبیاء اکرام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, بڑی پیاری ملاقات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا, سلام کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, یا محمد اقری امتک منی السلام, اے محمد جب واپس جاؤ تو میں ابراہیم یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا سلام اپنی امت تک پہنچا دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ لوٹ کر جاؤ گے, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں سلام کہہ رہا ہوں آپ کی امت کے نام, یہ سلام میرا ان تک پہنچا دینا. وَأَخْبِرْهُمْ, اور ان کو انفارم کرنا, بِأَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جا کر بتانا اپنی امت کے لوگوں کو کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا, اس کی مٹی بہت پاکیزہ ہے, مٹی بہت پاکیزہ ہے. وَعَذْبَةُ الْمَاءِ, پانی بہت میٹھا ہے. وَأَنَّهَا كِعَانٌ, زمین فلیٹ ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اس کی کاشت یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتا رہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے ملاقات تو کی ہے, کنورزیشن بھی ہوئی ہے, مگر قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی ادا پر کہ آپ نے اپنا سلام ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نام بھیجا ہوا ہے. آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا آ جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے. جب آقا علیہ السلام یہاں پہنچے تو جبریل پیچھے رک گئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا, جبریل مسجد حرام سے بیت المقدس سے ساتھ تھے, آسمانوں پر ساتھ تھے, اب پیچھے کیوں رکتے ہو, آؤ آگے بڑھو. اس وقت حضرت جبریل نے کہا, جو سارے ملائکہ کے سردار ہیں, نور ہیں, کہتے ہیں لو دنوت انملا لاحترقت, یا رسول اللہ میری بھی لمٹ ہے, لمٹ لیس نہیں ہوں, لمٹ آ گئی ہے, اگر اس سے 1 انچ کے برابر آگے بڑھا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. یہاں پر آقا علیہ السلام اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں, مگر آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھ لیا, حل لک من حاجہ, اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے, آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے, ہے کوئی حاجت ہے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے, مجھے بتاؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرض کرنی تھی, اللہ کی بارگاہ تک یہ پیغام پہنچا دیں. کہا کیا پیغام ہے؟ حضرت جبریل کا پیغام سنیں. آپ کہتے ہیں صلی اللہ, اللہ سے عرض ہے میری, ان ابسط جناحی علی الصراط لامتی حتی یجوز علیہ, میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن جب ہر نبی کی امت پل صراط سے گزرے گی, جب آپ کی امت کا وقت آئے گا اور وہ پل صراط جو کہ انتہائی باریک ہے, انتہائی خطرناک ہے, اس پل صراط سے جب آپ کی امت گزر رہی ہو, میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر کے اوپر چلتے ہوئے پل صراط کو پار کر لے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی, جانتے تھے کہ اگر ان کو تو کچھ نہیں چاہیے, حضور علیہ السلام کی خوشی اس بات میں ہے کہ ان کی امت کا ذکر کر دیا جائے. امام علیہ سنت اعلی حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا ہوگا تو آپ نے سوچا کہ پل صراط سے جب امت گزرے گی تو جبریل پر بچھا دیں گے
اور جبریل کا پھر امت پر احسان ہوگا، جبریل کا امت پر احسان ہوگا کہ جبریل نے پر بچھائے تو امت چل کر گئی۔ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، آپ کو جبریل کا یہ احسان بھی قبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ تو نبیوں کے نبی ہے، آپ تو پاورفل ہیں، اس امت کو پل سے گزرنا ہے، پل سے آپ گزارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ یعنی اتنی تیزی سے یہ امت چلی جائے کہ جبریل کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اوپر سے گزرے۔ یا امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا عشق برا انداز ہے، یہاں سے سدرۃ المنتہا پھر لامکاں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے روح اور باڈی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ اور جب کلام شروع ہوا، کنورزیشن شروع ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے عرض کرتے ہیں، پہلا جملہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام عبادتیں وربل ہیں کہ نن وربل ہے یا فائنینشلی مالی عبادتیں ہیں، اللہ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب جب آقا علیہ السلام نے یہ عاجزانہ انداز اپنایا کہ میری ہر عبادت یا رب تیرے لیے ہے، ماں سے جواب آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکم نہیں کہا، کوئی نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا السلام علیک، اے محمد تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہو۔ اب یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کنورزیشن ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کا خیال آ جاتا ہے، پھر آپ ایک جملہ اور ایڈ کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی ہم پر تو ہو، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کنورزیشن اینجل سن رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی، پھر فرشتوں نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز ہے، سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ آخر تک، یہ لاسٹ 2 ورسز سورۃ الضحیٰ کی چند ورسز اور سورہ الانشراح الم نشرح کی چند ورسز اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی، یعنی بیچ میں جبریل نہیں ہے، جبریل کے تھرو نہیں آئی۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز ہیں، یہ اللہ نے خود، الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں ہوئیں، قرآن نے صرف اتنا کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی جو چاہی باتیں کی، باتیں کرنے والا جانے اور سننے والا جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، فنزل الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام واپس آ رہے، سوال کر دیا، ما فرض ربک علی امتک، اے محمد بتاؤ اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ فقال 50 صلاۃ، 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، 50 نمازیں پڑھیں گے 24 آورز، 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ارجع الی ربک، اے محمد واپس چلے جاؤ، فاسألہ التخفیف، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، میں نے بنی اسرائیل کو چیک کیا ہے، بنی اسرائیل نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکے، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ نمازیں کم ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام واپس گئے، پھر آئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 بج گئی، پھر گئے، پھر آئے، 9 ٹائمز ایسا ہوا، 50 میں سے جب 5 نمازیں بچ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا، اے محمد واپس جاؤ، یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا، فاستحیی من اللہ، اب تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میری امت اپنے رب کی بارگاہ میں 5 ٹائم آنا بھی گوارا نہیں کرتی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں لوٹتے ہوئے۔ غیب سے آواز آئی، اے محمد ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھی مگر اب 5 کر دی ہیں، اور ہماری جو بات ہے وہ چینج نہیں ہوتی، سنو تمہاری امت 5 نماز پڑھے گی مگر ہماری بارگاہ سے 50 نمازوں کا ثواب ملا کرے گا۔ تو معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص تحفہ نماز ملا ہے۔ لیکن روزہ مدینے میں فرض ہوتا ہے، آقا علیہ السلام مسجد مدینے میں ہے، 2 ہجری ہے، روزہ فرض ہو رہا ہے،
سیکنڈ ہجری ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، فرائض اللہ نے بہت سارے کیے، مگر زمین پر مگر نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ عرش سے بھی آگے لا مقام ہے، خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے، مگر آج یہ امت نمازوں سے دور ہے، 5 وقتہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ سے یہ تحفہ لے کر آئے، مگر ہم ایسے بد نصیب لوگ کہے، ایسے سستی مارے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ کہ جو آسمان سے بھی آگے بلندیوں پر جا کے لا مقام میں جا کے اللہ نے عطا کیا ہو، ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کے صدقے سے 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمارا نمازوں میں دل لگ جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائے۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اسی مسجد ہدایہ میں لیلۃ الاسراء والمعراج کا پروگرام ہے، انشاءاللہ تلاوت ہوگی، قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، واعظ بھی ہوگا اور نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام لیڈیز کے لیے بھی ہے، پردے میں رہ کر جینٹس کے لیے بھی ہے۔ آپ تو آئیں گے کیونکہ آپ جب یہاں آئیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کنیکشن ہے، کچھ محبت ہے، ہماری محبت اللہ قائم رکھے۔ آپ تو آئے ہیں مگر آپ کو اپنے ساتھ کسی کو لے کر آنا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے جو میسج آپ کو کیا ہے اگر آپ نے وہ چیک نہیں کیا، اگر آپ کو ملا ہے تو وہی میسج فارورڈ کر دیں کسی کو، اسی کو آگے شیئر کر دیں، کہ اگر آپ کو کسی کو پرسنل کال نہیں کرنی اسی میسج کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، پرسنل لوگوں میں بھیج دیا کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کوئی کس کیفیت میں بیٹھا ہو سکتا ہے کسی کی جاب کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، وہ دنیا سے ٹوٹ گیا ہو، رب کی طرف آنا چاہتا ہو، اور آپ کا ایک میسج اسے مسجد میں لے کر آ جائے اور وہ مسجد میں آ کر بیٹھے، اس پر رحمت کی بارش برسے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، سارے گناہ چھوٹ جائے، تو کتنا سستا سودا ہے، سستا ہے۔ آپ صرف لوگوں کو دعوت دے دیا کرو، انشاءاللہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، مسجد میں آنا یا نہیں آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول